السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فلسفہ روزہ۔ روزہ اللہ کی طرف سے ہر بالغ انسان پہ واجب ہے اور خود انسان کے فائدے کے لیے واجب کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ روزہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور فرض اللہ نے کیا ہے کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ نے اپنے بندے کے فائدے کے لیے بندے کے اوپر سختی کی اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد ایسی طاقت و قوت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے اور واجبات پہ عمل کروائے، ایسی طاقت و قوت جو انسان کو اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے احکام پہ چلنے کے قابل بنائے، یہ ہے تقوی۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا، خشیت خدا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور یہ طاقت و قوت پیدا ہوگی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی راتیں بہترین راتیں اور اس کے دن بہترین دن ہیں۔ اتنا عظیم ماہ ہے کہ اس ماہ میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت شمار ہوگا، یعنی کہ غیر اختیاری اعمال پہ ہمارے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو جو ہمارے اختیاری اعمال ہیں جو ہم خود سے کریں گے ان پہ کتنا عظیم اجر ہمیں نصیب ہوگا۔ یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ ماہ رمضان کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے، اور اللہ ہمیں کتنا زیادہ راغب کر رہا ہے اس مہینے کی طرف، لہٰذا ہمیں اس ماہ کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جہالت اور علم نہ ہونے کی وجہ سے رمضان اور روزے کو بوجھ و مصیبت سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ وہ اتنی گرمی کے اندر روزہ آ گیا، کیا کریں گے اب ہم، کیسے روزہ رکھیں گے، اتنی پیاس لگے گی۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش خدمت ہے کہ اگر لوگوں کو ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کا علم ہو جائے، ماہ رمضان کی معرفت آ جائے کتنا عظیم مہینہ ہے، تو خواہش کریں گے کہ کاش پورا سال ہی ماہ رمضان ہو، کیونکہ ہم آگاہ نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ لہٰذا انسان جس چیز کو نہیں جانتا، جس چیز سے لا علم ہوتا ہے، جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا یہ بوجھ ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا باعث بن جائے، تو پھر ہمیں اپنا شعور بڑھانا ہوگا، اپنا علم بڑھانا ہوگا، اور یہ سفر طے کرنا ہوگا علمی اور شعوری اور معرفتی، تو انشاءاللہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر ماہ رمضان آنے کی آرزو کریں گے۔ انسان اس دنیا میں بن کر نہیں آیا بلکہ بننے کے لیے آیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی قربت، اللہ کی بندگی و اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات بن کے آئی ہوئی ہیں، فرشتے، حیوانات، چرند پرند سب بنے ہوئے ہیں، مگر انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو بھیجا ہی اسی لیے گیا۔ اس کا ٹاسک یہی ہے کہ آپ نے جا کر دنیا میں بننا ہے، مقام انسانیت تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی بندگی حاصل کرنی ہے، اور روزہ اس مقصد تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ روزہ ہمیں ملا رہے اپنے مقصد خلقت سے، اور اسلام میں ایسے ہی ہے، جتنی عبادات ہیں سب عبادات ہمیں اپنے مرکزی مقصد خلقت کی طرف ہی لے کے آتی ہیں، اور روزہ بھی اسی طرح ہمیں اپنے اصلی مقصد خلقت کی طرف لے کے آ رہے، قرب خدا، اللہ کی بندگی۔ روزہ انسان کے اندر تقوی کو بڑھاتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ سورہ شمس میں اللہ فرما رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر دو رجحان رکھ دیے ہیں، اچھائی کا رجحان اور برائی کا رجحان۔ کامیاب وہ ہوا جو اچھائی کا رجحان اپنے اندر بڑھائے گا۔ تو لہٰذا روزہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ تقوی کو اپنے اندر بڑھائیں، ترقی دیں، ارتقاء دیں، کمال دیں۔ رمضان المبارک میں روزہ ہر بالغ انسان پہ فرض ہے، اور جو اس ماہ میں روزہ نہ رکھے اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے ماہ رمضان میں ایک دن روزہ نہ رکھا اس سے روح ایمان نکل گئی۔
اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا۔ جو روزہ نہ رکھے اس کی سزا یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے۔ یہ فقہی حکم ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو اس کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ سزا بہت بڑی سزا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ اس میں فائدہ بہت بڑا ہے۔ اللہ جو بڑی سزا دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بندے کا نقصان بہت بڑا ہے، اور اللہ نہیں چاہ رہا کہ انسان یہ بڑا نقصان کرے اور بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جائے۔ روزے کا ایک اور مقصد اور فائدہ، روزہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے وقت پاک تھا۔ اسی لیے عید الفطر قرار دی گئی ہے کہ جب 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں اور پھر 30 دن کے بعد عید الفطر عید عود سے ہے، عود یعنی پلٹنا، اور فطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنا۔ اگر ہم 30 دن روزے رکھیں جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی فطرت پہ لوٹ آئیں گے، اپنی اصلی حالت پہ لوٹ آئیں گے، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا، اور یہی عید کا فلسفہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روزے میں بھوکا پیاسا اللہ ہمیں کیوں رکھنا چاہ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، دل ہدایت لینے کے قابل ہو جاتا ہے، انسان کی روح قوی ہوتی ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، عقل بیدار ہو جاتی ہے، عقل تیز ہو جاتی ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا اور عقل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جتنا ہم کم کھائیں گے، جتنے ہم بھوکے رہیں گے تو ہماری عقل تیز ہوگی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھیں کیونکہ آپ کی عقل تیز ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ کی حدیث، شیطان انسان کے خون میں رواں دواں رہتا ہے، بھوک سے اس کا راستہ روکو۔ یعنی روزہ ایک ڈھال ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ اور پھر روزے کا ایک عظیم عمل تلاوت قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ وہ ماہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور معصوم کا فرمان ہے ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ چونکہ روزے کی وجہ سے دل نرم ہو جاتا ہے اور عقل تیز ہو جاتی ہے اور انسان کو قرآن سمجھ آنے لگتا ہے، بس روزے کا افضل ترین عمل قرآن کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم نے ایک عادت بنائی ہوتی ہے کہ قرآن کو ختم کرنا ہے، بس کسی طریقے سے 30 سپارے ختم کرنے ہیں۔ یہ کوئی افضل عمل نہیں ہے، بلکہ افضل عمل یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، کیونکہ روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا، کیونکہ روزہ ماہ قرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں متوجہ ہوں اس طرف کہ قرآن کو سمجھیں، فقط رٹا نہ لگائیں، فقط سر نہ لگائیں، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن سے ہمیں کچھ حاصل ہو۔ اور پھر آخر میں ماہ رمضان کا بہت بڑا تحفہ، ماہ رمضان کا بہت بڑا گوہر، اور اس کی مرکزی جو شب ہے وہ ہے شب قدر۔ تمام مہینوں کی عزت اللہ کا مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان کا دل شب قدر ہے، لہٰذا ماہ رمضان میں اس عظیم شب قدر کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں کہ کتنی عظیم شب ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں ہم 1000 راتوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، یعنی 80 سال کا سفر ہم اس ایک شب قدر میں کر سکتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس رات کی ہمیں معرفت حاصل ہو، اس رات کو ہم پہچانتے ہوں، اس رات کے بارے میں ہمیں علم اور شعور ہو اور آگاہی ہو، اور آگاہی اور توجہ کے ساتھ اس رات کو گزاریں تو انشاءاللہ ہم 80 سال کا سفر اس ایک رات میں طے کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم روزے کے تمام مقاصد و فوائد حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔